السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ زمین اور آسمان دنیا کی تمام عمر میں ایک نیا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میدان کے کونے پر چند آدمی کھڑے ہوئے ہیں، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے، چہرے فاقوں سے مرجھائے ہوئے، پاؤں ننگے تو کسی کے بدن پر پھٹا ہوا کرتا۔ چند آدمیوں کے ہاتھوں میں چیتڑوں سے لپٹی ہوئی تلواریں اور باقی ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور ڈنڈے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ دنیا بھر میں 5-10 کے علاوہ کل یہی ہیں۔ نہ کوئی مددگار، نہ غمخوار، نہ کمک پہنچانے والا، نہ زخمیوں کی تیمارداری کرنے والا، شہید ہوئے تو دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ نہ فتح پہ کوئی جلوس نکلنے والا، نہ شکست پر کوئی ہمدردی کرنے والا۔ ٹوٹے پھوٹے ہیں مگر استقلال کے پہاڑ ہیں۔ مچلے ہوئے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، سچے نبی کے پیر و فتح ہماری ہے۔ بدن ننگے ہیں تو کیا ہوا، اللہ کی حفاظت پر دلیر ہیں۔ حقیقت یہ ہے مقابلہ سخت سے سخت ہے، امتحان بہت کٹھن۔ سرکار دو جہاں ایک جھوپڑی کے نیچے زمین پر سر رکھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں، زبان پر فتح کی دعا بار بار یہ الفاظ ادا کر رہی ہیں: اے خدایا، یہ مٹھی بھر تیرے ماننے والے بندے اگر آج مٹا دیے گئے تو دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ اے اللہ، ان کی مدد فرما۔ دوستو، رمضان المبارک 2 ہجری 624 عیسوی کی شروعاتی دنوں کی بات تھی۔ خبر ملی کہ قریش کا ایک بڑا قافلہ بہت سا ساز و سامان لے کر شام سے واپس آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے اور روحا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، مگر اس قافلے کے سردار کو پہلے ہی خبر مل چکی تھی، تو لہٰذا اس قافلے نے سمندر کے کنارے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ ایک گھوڑ سوار کو مکہ یہ خبر دے کے بھیج دیا کہ مسلمانوں کی وجہ سے قافلے کو خطرات لاحق ہیں۔ مکے کے کافر پہلے سے تیار تھے، لہٰذا وہ وقت ضائع کیے بغیر مدینہ کی جانب نکل پڑے۔ اس جانب جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجرین صحابہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بڑے پرجوش انداز میں جنگ کی آمادگی ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مشورہ کیا تو حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، خدا کی قسم اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں بھی کود پڑیں۔ مقداد بولے: اے رسول خدا، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے، ہم وہ نہیں کہ کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر جنگ کر لیں اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آمادگی سے بہت خوش ہوئے اور روانگی کا حکم دیا۔ دوستو، بدر ایک کنویں کا نام ہے، اسی مناسبت سے اس گاؤں کو بدر کہتے ہیں۔ بدر مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے 12 رمضان المبارک بروز پنجشنبہ 624 عیسوی کو روانہ ہوئی، جس کی تعداد 313 تھی، اور 18 کی شب کو عشاء کے وقت پہنچی۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ مکے کے کافروں کا بہت بڑا لشکر بڑے ساز و سامان کے ساتھ پہلے سے ہی پہنچ چکا ہے اور میدان بدر کے عمدہ موقع پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس مقام پر پہلے سے پانی اور ہر طرح کا آرام میسر ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے ٹھہرنے کے لیے میدان کا وہ حصہ رہ گیا ہے جو کہ بہت ریتیلا تھا، جس میں چلنا تک مشکل تھا، اور تو اور پانی کی بھی قحط تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بارش برس گئی، جس سے کافروں کے ٹھہرنے کی جگہ پر بہت کیچڑ ہو گئی، ان کا چلنا پھرنا تک مشکل ہو گیا۔ مسلمانوں کی طرف میدان کا ریت دب چکا تھا، تمام برتن مشکیزیں پانی سے بھر لیے گئے تھے۔ ایک حوض سا بنا کر اس میں بھی پانی جمع کر لیا تھا۔ اسی میدان کی دوسری جانب خونخوار نوجوانوں کا بھاری لشکر پہاڑ کی طرح جمع ہوا تھا۔ عیش و دولت کی رونق چہروں پر، آنکھوں میں تکبر اور غرور کی مستی، سروں پہ لوہے کے خود، زرہوں کی جگمگاہٹ، گویا سمندر لہریں مار رہا ہو۔ تلواروں کی چمک سے آنکھیں چکا چوندھ ہو رہی ہیں۔ عربی گھوڑے پر سوار دستہ آگے، 700 اونٹ پیچھے، جن پر بلا کے تیر انداز جمے ہوئے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں پیادہ فوج، چاروں طرف ابو جہل، عقبہ، شیبہ، امیہ بن خلف جیسے جنرل مناسب موقعوں پر کمان کر رہے ہیں۔ ایک ایک سردار ہے کہ سارے لشکر کی رسد اپنی ذمہ لیے ہوئے ہیں، ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ مٹھی بھر نہتے مسلمانوں کو پلک جھپکتے خاک میں ملا دیں گے، آن کی آن میں ان کی دھڑوں کو زمین پر تڑپا دیں گے، مگر بے خبر ہے خدا کی طاقت ان کے تمام ماوی آلائشوں سے بالکل پاک ہے۔ اس کی امداد ہتھیاروں، اونٹوں، گھوڑوں کے جھگڑوں سے بہت بالاتر ہے۔ اس متکبر جماعت میں سے
3 بہادر نکلتے ہیں، غرور کے لہجے میں پکارتے ہیں، کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے؟ لشکر اسلام میں سے 3 جانباز بہادر آگے بڑھتے ہیں، مگر یہ تینوں تو انصاری ہیں۔ تکبر کی حد ہو گئی، یہ غرور کے بدمست پتلے ناک چڑھا کر پکارتے ہیں، نہیں، ہماری برادری کے نوجوان ہمارے سامنے آئے، ان کے سانوں سے ہمارا مقابلہ ہماری توہین ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہتی ہے، پھر 313 کے قلب میں کھڑے حضرت امیر حمزہ اپنے بائیں جانب دیکھ کر عبیدہ بنت حارث کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، پھر اپنے دائیں جانب دیکھ کر حیدر کرار کو اشارہ کرتے ہیں، جو کہ پہلے سے تیار کھڑے ہیں، جن کے ہاتھوں میں ذوالفقار رقص کرنے کے لیے بیتاب ہے۔ علی المرتضیٰ بھوکے شیر کی طرح میدان جنگ میں جانے کے لیے مچل رہے تھے، جن کے خوف سے زمین بھی کانپ اٹھتی تھی۔ حیدر کرار کا وار اس قدر شدید ہوتا گویا حریف ایک روئی اور کپڑوں کا بنا ہوا پتلا ہو۔ جب تلوار گردن پر پڑتی تو گردن ایسے کٹتی جیسے پہلے کبھی جڑی ہی نہ ہو۔ کل ملا کے ایک ہی وار کرتے موت اس شخص کا مقدر بن جاتی جو حضرت علی کے سامنے آنے کی غلطی کرتا۔ یہ تینوں اسلام کے سپاہی میدان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک طرف صاف ستھری میانوں سے تلواریں نکلتی ہیں، دوسری طرف چیتڑوں سے لپٹی ہوئی میانوں سے تلواریں نکلتی ہیں اور ایک دوسرے کے خاتمے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بار تلواریں ہوا میں لہرائی جاتی ہیں، تلواریں تلواروں سے ٹکراتی ہیں، خشک زمین پر پاؤں پڑنے سے ہوا میں مٹی کے بادل بن جاتے ہیں۔ تلواریں ٹکرانے کی آواز میدان میں گونج اٹھتا ہے۔ ان آوازوں کے بیچ یکی دیگر بات درد سے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد جب ہوا سے دھول چھٹ جاتی ہے، دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی تو دیکھا تینوں کافر زمین پر ڈھیر ہیں۔ مسلمانوں کی تلوار سے لہو زمین پہ جا گر رہا ہے۔ البتہ حضرت عبیدہ بنت حارث سخت زخمی حالت میں ہیں، جن کو مولا علی نے فوراً کاندھوں پہ اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ محبوب رب العالمین کے رحمت نے فوراً شفقت کی گودی میں چھپا لیا، پائے مبارک پر تکیہ لگا کر ان کو لٹا دیا، دست مبارک سے چہرے کی گرد صاف کی۔ شہید وفائی انداز دیکھا تو اپنی موت بھول گیا، آنکھیں قدموں سے رگڑی اور اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، دوران جنگ کس طرح سے صف بندی کی جائے؟ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ جتنے بھی کافر جنگ کے لیے آئے ہیں، ان میں سے کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا اور کوئی کسی کا بھائی، تو یا رسول اللہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے حوالے کر دیں، میں گردنیں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں، اور جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں انہیں ابو بکر کے حوالے کر دیں، اور جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ علی کے حوالے کر دیں۔ ہم دنیا کو بتا دیں گے کہ کافر کے لیے ہمارے پاس نرمی نہیں، خواہ وہ ہمارے اپنے سگے ہی کیوں نہ ہوں۔ جنگ شروع ہوئی تو عجب تماشا برپا تھا۔ اپنے عزیز و قارب جگر کے ٹکڑے آنکھوں کے نور تلواروں کے سامنے تھے۔ ایک طرف خدا اور اس کے سچے مذہب کے نام پر اگر تمام رشتے ناطے ختم ہو چکے تھے، تو دوسری طرف تکبر، غرور، خود غرضی، کفر، ظلم کے سپاہیوں نے محبت اور پیار کے نور کو مٹا دیا تھا۔ جنگ کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو اپنے سامنے پایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنے ماموں کو قتل کیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح کے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی تھی وہ سب سے بڑی تھی۔ آپ جہاد میں مصروف تھے۔ آپ نے ایک کافر کو ابھی واصل جہنم ہی کیا تھا۔ آپ کے سامنے ایک شخص تلوار لیے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ کوئی اور نہیں، آپ کا سگا باپ تھا۔ آپ نے لمحہ بھر بھی نہ سوچا اور تلواروں کے حملوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا اعلان کیا۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے ان کے سگے بھائی آئے۔ حضرت نے اللہ کی راہ میں سگے بھائی کو بھی خاطر میں نہ لایا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت موئس اور حضرت معاذ یہ 2 انصاری بھائی تھے۔ جب ان دونوں بھائیوں کو خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات قتل کرنے کا منصوبہ ابو جہل نے بنایا تھا، تو ان دونوں نوجوانوں نے عہد کیا تھا ابو جہل کو بغیر مارے نہ چھوڑیں گے، مگر خود ابو جہل کو نہ پہچانتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے دریافت کر کے اس کو پہچانا۔ ابو جہل اپنے تلواروں کے جوہر دکھا رہا تھا، جب اس کی نظر ایک نوجوان انصاری پر پڑی۔ نوجوان انصاری کو معلوم ہو چکا تھا سامنے کھڑا شخص ابو جہل ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے نوجوان نے تلوار ہوا میں لہرائی اور ابو جہل پر وار کیا، جو کہ ابو جہل نے اپنے تلوار پر روکی۔ تلوار چھٹکتے ہوئے دوسرا وار ابو جہل کی کمر پر کیا، جو کہ اتنا زوردار تھا ابو جہل کے ذرے کو کاٹتے ہوئے کمر تک جا پہنچی۔ وار کا تاب نہ لاتے ہوئے ابو جہل زمین بوس ہوا، اور یہ انصاری نوجوان حضرت معاذ تھے۔ ابو جہل کے سینے پر چڑھ کر کہہ رہے تھے، اللہ نے تمہیں رسوا کیا۔
ابو جہل کا غرور اب بھی ختم نہیں ہوا۔ مغروری کے انداز میں کہنے لگے، تم کسان اپنی اوقات سے بڑی سواری پر چڑھ گئے ہو، اپنا مقصد پورا کرو۔ پھر تلوار دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا، ہوا میں بلند کیا۔ کچھ ہی لمحوں میں تلوار ابو جہل کے سینے میں اتر چکی تھی۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو کہ بعد میں اسلام سے مشرف ہوئے، اسلام کی راہ میں شہید ہوئے۔ پیچھے سے لپکا حضرت معاذ کا مونڈا اس کے حملے سے کٹ گیا، صرف ایک تسمہ باقی رہ گیا تھا، اب بھی اسی طرح سے جہاد میں مصروف تھا۔ کہیں حضرت بلال امیہ بن خلف کو واصل جہنم کرنے میں مصروف تھے، تو کہیں حضرت عمار بن یاسر، کہیں زید بن خطاب، تو کہیں حضرت ارقم بن ابی ارقم جہاد میں مصروف تھے۔ کفار کے کچھ لوگ بھاگ گئے تھے تو کچھ صحابی رسول گرفتار کر کے لا رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جنگ اپنے اختتام کو پہنچنے لگا۔ 70 کافر مارے جا چکے تھے، جن میں مسلمانوں کا بڑا دشمن مشرکین کا سردار ابو جہل بھی تھا۔ 70 کافر گرفتار ہو چکے تھے، بہت سا ساز و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں لگ چکا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 8 انصاری اور 6 مہاجرین شہید ہوئے تھے۔ 313 نے اپنے سے 3 گنا یعنی 950 کے لشکر کو شکست دے دی تھی۔ مسلمانوں کو خدا نے بہت بڑی فتح عنایت فرمائی۔ بدر کی جنگ اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ بہت سے کافر اپنی لاشوں پر گریہ کر رہے تھے، تو مسلمان اپنے خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ یہ ایک نئی جنگ کی شروعات تھی۔